میں گھوڑے کو ساتھ ہی لے کر آگے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گھوڑے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس کے مالک سے پوچھا یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 300 درہم۔ انہوں نے کہا نہ، یہ گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے، اگر 400 درہم دے دوں؟ اس نے کہا آپ کی مرضی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا گھوڑا اس سے بھی زیادہ کا ہے، اگر 500 درہم دے دوں؟ اس نے کہا آپ کی مرضی۔ اسی طرح بڑھاتے بڑھاتے 900 درہم تک لے گئے، اور پھر 900 درہم دے دیا اور گھوڑا رکھ لیا۔ خادم کو بڑا تعجب ہوا۔ خادم نے کہا حضرت وہ 300 درہم میں دے رہا تھا، آپ نے 900 درہم کیوں دے دیے؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے سامنے والا قیمت بتاتا ہے 300 تو ہم کہیں گے 200، پھر اس کے بعد 250 میں طے ہو جائے گا، تو آپ نے اتنا زیادہ کیوں دے دیا؟ انہوں نے کہا جب میں نے ایمان قبول کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ باتوں پر بیعت لی تھی، ان میں سے ایک بات یہ تھی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ اس لیے کہا کہ میں جانتا ہوں اس گھوڑے کی قیمت کتنی ہے، گھوڑے کے مالک کو نہیں معلوم ہے، اس کو گھوڑوں کی پہچان نہیں ہے، مجھے گھوڑوں کی پہچان ہے، میں سمجھتا ہوں یہ گھوڑا 900 درہم کا ہے، اس لیے میں نے اس کو 900 درہم دیا ہے۔ یہ خیر خواہی والا دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے ہیں۔ 1994 کی بات ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم عالی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے، اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، بڑے عالم ہیں اور بڑا کام اس وقت اللہ ان سے لے رہا ہے۔ 1994 میں آئے، اس وقت میری دستار بندی تھی، ہماری دستار بندی تھی جامع مسجد تالاب کھٹیکان جو مدرسہ ہے تعلیم القرآن وہاں پر، تو وہ تشریف لائے تھے، انہوں نے اس وقت بیان کیا، تقریباً 2 گھنٹے بیان کیا، اور اتنا مؤثر ان کا بیان تھا اللہ اکبر کہ جب وہ بیان کر رہے تھے 2 گھنٹے تک لوگ اس طرح بیٹھے رہے اور ایسے دیکھتے رہے، کوئی آدمی ادھر سے ادھر ہل نہیں رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ گئے ہوں، اگر لوگ ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے۔ اس طرح اس بیان کے اندر کچھ غیر مسلم بھی آئے ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت نے جو ہے اسلام کی خوبیاں بیان کی، اس وقت انہوں نے بہت سارے واقعات بیان کیے۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک علاقے کے اندر ایک شہر ہے، وہاں پر ادھر مسلمان کی دکان ہے، سامنے ایک یہودی کی دکان ہے، ایک یہودی کو گھر میں بہت سارا سامان لینا ہے، اس کے گھر میں کوئی فنکشن ہے، وہ ایک لمبی لسٹ سامان کی لے کر اس مسلمان دکاندار کے پاس آتا ہے، مسلمان دکاندار نے اس کے ہاتھ سے وہ لسٹ لے لی، اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد یہ کہا آپ ایسا کیجئے، وہ سامنے ایک دکاندار ہے یہودی، اس کے پاس جائیے، اس سے یہ سامان لے لیجئے۔ یہ یہودی گاہک کہنے لگا کیوں جناب آپ کے پاس یہ سامان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سامان میرے پاس سارا موجود ہے، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرے پاس تو 2-3 گاہک آ گئے ہیں، میرے بچوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، میرے بچوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن وہ سامنے والا میرا جو بھائی ہے یہودی بھائی، اس کی دکان میں دیکھ رہا ہوں صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا ہے، تو آپ وہاں سے یہ سودا لے لیجئے تاکہ اس کے بچوں کے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یہ یہودی جو گاہک تھا یہ وہاں گیا، جا کر اس نے اس سے سامان لے لیا، اس یہودی دکاندار سے سامان لینے کے بعد پھر واپس اس مسلمان کی دکان کی طرف آنے لگا، تو اس مسلمان دکاندار کے قریب جب پہنچا اس نے اس سے ادھر سے ہی پوچھا، کہا جناب سارا سامان آپ کو وہاں سے نہیں ملا، سارا آپ پھر آ گئے؟ تو اس نے کہا، اس یہودی نے کہا سامان وہاں سے لے لیا ہے، سامان وہاں سے لے لیا ہے، ایمان لینے کے لیے آپ کے پاس ہے، سامان وہاں سے لے لیا ہے، ایمان لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جو دین اتنی خیر خواہی کی تعلیم دینے والا ہے وہ دین چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ میرے ایمانی بھائیوں، کبھی یہ ہمارا اخلاق اور کردار تھا، اس اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ دین کے اندر آتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اسی کشمیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب اولیاء اللہ یہاں تشریف لائے ہیں، باہر سے آئے، آ کر انہوں نے دسترخوان لگایا،
اور پھر لوگ ان کو دیکھ کر ان کے اخلاق کو ان کے کردار کو دیکھ کر ایمان قبول کرتے رہے. انہوں نے کسی کو دعوت نہیں دی, خود بخود ان کے عمل سے لوگوں کو دعوت لگ رہی تھی. اور آج الحمدللہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن افسوس آج ہمارا حال یہ ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, دو بھائی ہیں, ایک کی دکان یہاں ہے, برابر میں دوسرے کی دکان یہاں ہے, دونوں نے ایک ایک اپنا باہر آدمی رکھا ہوا ہے. جیسے کوئی گاہک آتا ہے ادھر دکان والا ادھر کھینچتا ہے, دوسرا ادھر کھینچتا ہے. سگے بھائی ہیں, ایک ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے, ایک ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے والے ہیں, ایک باپ کے خون سے پیدا ہونے والے, یہ دو بھائی ہیں, لیکن ایک گاہک کو ادھر کھینچتا ہے, دوسرا ادھر کھینچا ہوتا ہے. آپس میں سگے بھائیوں کا یہ حساب ہو گیا ہے, غیروں کی تو بات ہی چھوڑو. تو میرے ایمانی بھائی ہو, جو دین اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ خیر خواہی والا دین ہے, یہ سب کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہمیں سکھاتا ہے. یہ دین اللہ نے عطا کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی تھی. اس کے نتیجے میں لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے. آپ کی وہ نرمی تھی, اس کی وجہ سے جڑتے چلے گئے. قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ اس موقع پر اللہ نے فرمایا جب غزوہ احد کے موقع پر چند صحابہ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی, وہ بھی غلط فہمی ان کو ہو گئی تھی, اجتہادی غلطی تھی, جان بوجھ کر انہوں نے غلطی نہیں کی تھی, جس کے نتیجے میں تفصیل کا موقع نہیں, جس کے نتیجے میں جو ہے جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ گویا ہارنے کی طرف جا رہی تھی, اور 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اس پر بھی ایک بات یاد آ گئی, بخاری شریف میں روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں سے ایک نبی تھے, اس کی امت نے نبی کو زخمی کر دیا, نبی کے چہرے سے خون بہ رہا تھا, اور نبی اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے, یہ جانتے نہیں ہیں, انجانے میں انہوں نے میرا خون بہایا ہے. بخاری شریف کے حاشیے میں محشیین نے یہ لکھا ہے کہ یہ نبیوں میں سے کوئی نبی اور نہیں ہے, بلکہ یہ نبی خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. غزوہ احد کے موقع کا یہ واقعہ ہے. آپ اپنے چہرہ انور سے خون کو صاف کر رہے تھے اور ان زخمی کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے تھے. آپ نے ہمیں کیسی تعلیم دی, اللہ اکبر. وہ مکہ المکرمہ, جب مکہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں, اور خوشی سے نہیں نکلے ہیں, بلکہ آپ کا جینا یہاں اب مشکل کر دیا ہے. آپ کے قتل کا پلان بن چکا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اے قرآن پڑھنے والوں, اس وقت کو یاد کرو, اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جس وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کافر پلان بنا رہے تھے, لیثبتوک, آپ کو قید کر دیں, او یقتلوک, یا آپ کو قتل کر دیں, او یخرجوک, یا آپ کو ملک بدر کر دیں, ویمکرون, یہ بھی ایک پلان بنا رہے تھے, ویمکر اللہ, اور اللہ بھی ایک پلان بنا رہا تھا, واللہ خیر الماکرین, اور اللہ کا پلان ہی بہتر پلان ہوتا ہے. مشرکین نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا. رات کو آپ کے گھر کا گھیرا ڈال دیا جاتا ہے, چمکتی ہوئی تلواریں آپ کے در اقدس کے باہر, دروازے کے باہر دونوں طرف لائن لگی ہوئی ہے, نوجوانوں کی ادھر بھی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ ابھی یہ نکلیں گے, بس ان پر وار کر کے ختم کر دیں گے, اس قصے کو مٹا دیں گے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وہ اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے, اللہ اس کو مکمل کرنا چاہتا تھا. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چمکتی ہوئی تلواروں کے درمیان سے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے نکل کر آگے, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. تو نکلے آپ, جب آخری اس مقام پہ پہنچے, جب مکہ پہ کی پہاڑیاں نظر آتی تھی, آگے جائیں گے اب مکہ
کی سرزمین نظر نہیں آئے گی. آپ نے مکہ کی طرف نظر ڈالی اور اس وقت آپ نے مکہ کی سرزمین کو خطاب کر کے کہا یا ارض مکہ انک احب البلاد الی. اے مکہ کی سرزمین، اے مکہ کی سرزمین، تو میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھی. لہذا اگر تیرے یہاں رہنے والوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا میں کبھی یہاں سے نہیں نکلتا. لیکن ایک وقت آیا جب اللہ نے فاتحانہ شان کے ساتھ آپ کو مکہ میں داخل کیا تو وہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے ان سب کو آپ نے معاف کر دیا. آپ نے ان سب سے کہا فاذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے کریم بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. آج میں تم سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوں. سب کو آپ نے معاف کر دیا. یہ سنت ہے میرے نبی کی، دوسروں کو معاف کرنا. ہم سگے بھائی کو، مسلمان بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ادھر سے دعویٰ ہے غلام نبی ہونے کا. میرے ایمانی بھائیوں، اگر نبی کا غلام بننا ہے پھر نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے، پھر اس سیرت کو اپنے اوپر جو ہے اس سیرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو سیرت کے مطابق ڈھالنا ہوگا، تب صحیح معنوں میں ہم نبی کے غلام بنیں گے. ایک تو یہ سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی تھی. مختصر طور پر میں نے کوشش کی آپ کے سامنے تھوڑا خلاصہ سا آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ دستار بندی کا جلسہ ہے. ان ماشاءاللہ بچوں کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے اللہ کے قرآن کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. کتنے خوش قسمت ہیں یہ بچے. میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے اور اپنے تمام بھائیوں اور بزرگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں میرے ایمانی بھائیوں، آج حالات بہت بدل رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں. اپنے بچوں کو سنبھالیں. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ وابستہ نہیں کیا، ان بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ نہیں کیا، تو اگلی نسل جو ہماری ہوگی وہ مسجدوں میں آنے والی نہیں ہوگی، وہ کہیں اور جانے والی ہوگی. اس لیے خدا را اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے، ان کی تعلیم کی فکر کیجئے. ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، عصری تعلیم بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے. ہر شعبے میں ہمیں امانت دار لوگوں کی ضرورت ہے. لہذا ہمارے ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، ہمارے انجینئر بھی ہونے چاہیے، ہمارے آفیسر، لیکچرار اور پروفیسر بھی ہونے چاہیے. سارے شعبوں میں ہمیں ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو مسلمان بنانا ضروری ہے. اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں، مساجد کے ساتھ، مکاتب کے ساتھ، مدارس کے ساتھ ان بچوں کو جوڑیں اور ان کی فکر کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. آج جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے، نیا نصاب تیار کیا گیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے. اس میں ساری باتیں وہی ہیں جو کفر اور شرک کی طرف لے جانے والی ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا، آج ہم نے اپنے اسکول قائم نہیں کیے، مساجد میں مکاتب کے نظام کو مضبوط نہیں کیا، آنے والی نسل ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. ہماری قبر پہ آ کر کوئی دعا کرنے والا نہیں رہے گا. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، خدا را اپنے بچوں کے بارے میں سوچو اور ان کو دینی تعلیم سے روشناس کراؤ. عصری تعلیم کے لیے بھی بھیجو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضروری ہے تاکہ جو بچہ وہاں سے غلط سیکھ کر آئے اس کی یہاں صفائی ہو جائے. مجھے یاد آ گئی ایک بات، بس وہ بات بیان کروں گا، اس کے بعد بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت مفتی شعیب اللہ خان مفتاحی صاحب دامت برکاتہم عالی، انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر بیان فرمایا کہ ان کے ماموں وہ لندن میں رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے ماموں بتا رہے تھے ان کا چھوٹا بچہ 7 سال کا وہ عیسائیوں کے اسکول میں پڑھتا تھا. ایک دن کہتے ہیں کہ میرے ماموں بتانے لگے وہاں اسکول سے مجھے جو اسکول کی انتظامیہ والے تھے ان کا فون آیا کہ آپ ذرا اسکول میں حاضر ہو جائیے، آپ کے بچے کی کوئی شکایت ہے. کہتے ہیں میں اسکول میں چلا گیا تو اسکول والوں نے بتایا کہ آپ کا بچہ صبح کی جو مارننگ اسمبلی ہوتی ہے، پریڈ ہوتی ہے، اس میں یہ بچہ شریک نہیں ہوتا ہے. ہم نے اس کو بڑی کوشش کی، یہ کہتا کچھ نہیں لیکن آتا نہیں. تو کہتے میرے ماموں کہنے لگے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بچہ کیوں نہیں جاتا. میں نے بچے کو بتایا، میں نے کہا بیٹا آپ کیوں نہیں جاتے ہو پریز میں؟
تو کہنے لگے کہ بچے نے جواب دیا کہ ابو جی جب یہ پریل کرواتے ہیں نا اس وقت یہ ایک نظم پڑھاتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے، اور میرے مولوی صاحب نے مکتب میں مجھے بتایا ہے اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، تو یہ وہاں پڑھواتے ہیں وہ، اس لیے میں پریل میں نہیں جاتا ہوں تاکہ میرا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میرے ماموں بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے مجھے بہت خوشی ہوئی، خوشی سے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسکول والوں کو بتایا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہاں جو پریڈ ہوتی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے، وہ بات اس کے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے یہ وہاں نہیں جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اس کو تو شامل ہونا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر ان سے کہا کہ بتائیے یہ کیا گورنمنٹ کا قانون ہے؟ انہوں نے کہا گورنمنٹ کا قانون نہیں، ہمارا اسکول کا ہے۔ کہا پھر تمہارا یہ قانون چلنے والا نہیں ہے، اگر تم جو ہے میرے بچے کو کہتے ہو کہ ضروری اس کو شامل ہونا ہے، یہ شامل نہیں ہوگا اس میں کسی دوسرے اسکول میں اس کو ایڈمیشن کرواؤں گا، یہاں میں نہیں پڑھواؤں گا جہاں پر ایسی بات ہو جو میرے بچے کے عقیدے کو خراب کرے۔ تو کہتے ہیں 2-3 دن بچے کو میں لے کے آ گیا، 2-3 دن کے بعد اسکول والوں نے فون کیا کہ آپ اپنے بچے کو بھیج دیجئے، ہم نے فیصلہ کیا یہ پریل میں شریک نہیں ہوگا۔ آج وہی حالات ہیں، بتائیے وہی حالات ہیں کہ نہیں؟ اسکولوں میں آج زبردستی شرکیہ کلمات کہلوائے جا رہے ہیں۔ اگر ان بچوں کو ہم نے مکتب کے اندر یہ تعلیم نہیں دی تو یہ ہمارے ہاتھ میں رہنے والے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے بھی، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرائیں اور خود بھی دینی تعلیم حاصل کریں، خود بھی قرآن کو سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور صرف قرآن سیکھنے کا یہ مطلب نہیں دیکھ کے ناظرہ پڑھ لیں، بلکہ قرآن کے معنی کو پڑھنا ہے، ترجمے کو پڑھنا ہے۔ آج 80 سال ہو جاتے ہیں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ میرے 80 سال کے بزرگ کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیو یہ کیسی نماز ہے؟ لہذا نماز کو بھی سیکھیں گے، قرآن کو بھی سیکھیں گے، انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیں گے، انشاءاللہ خود بھی قرآن پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور بچوں کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھائیں گے، ان کو اپنے عقیدہ جو ہے وہ بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ جی؟ انشاءاللہ وعدہ ہے نا جی؟ ہاتھ کھڑا کر کے کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے، نبی کی محبت عطا فرمائے، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا پروردگار عالم ہمیں بنائے۔ ہمارے ایک ساتھی نے ایک درخواست کی تھی، ایک بات کی وہ تو بھول گیا میں، اب ان کو دیکھا تو یاد آ گئی کہ وہ انسان جو ہے اس کو ہمیشہ چھوٹے بن کے رہنے میں فائدہ ہے، بڑا کبھی بھی نہیں بن